زندگی کے بعد واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہونا لکھا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جیسے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے اندر اتنی رچ بس کرتی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جینے کا، ان کے بغیر زندگی گزارنے کا ہمارا تصور ہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دائیے جلد کہا، ہمارا پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی جگہ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ نے جنت میں اور ان کے درجات میں مسلسل بلندی عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ بہتر جگہ ہے، لیکن ظاہری طور پر، جسمانی طور پر ہمارا پردہ ہے عارضی جدائی۔ عارضی جدائی اس لیے کہ ہم سب نے جانا آج کل کی بات ہے، باقی سبھی اسی راہ کے مسافر ہیں، تو ہماری جو عارضی جدائی ہے یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی، بڑے صدمے کی، بہت تکلیف کی بات۔ یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہستی، محبت کرنے والی، شفقت کرنے والی، استاد، معلم، مربی، وہ ہستی ہمارے درمیان نہیں ہے، اور اب ہمارے اور ان کے درمیان زون الگ الگ، وہ اعلیٰ زون میں چلے گئے، ہم زمینی زندگی میں، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کا بہت دکھ ہے۔ تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آہستہ آہستہ یہ دکھ جو ہے نا، آہستہ آہستہ دکھ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے سے وقت گزر رہا ہے، 7 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد، میں نے محسوس کیا کہ دکھ تو بڑھ کم نہیں۔ بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے موقع پہ صبر طلب کرو۔ انسان زیادہ دکھی ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے سے ڈپریشن میں جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اس کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، شدید اسٹریس ہوتا ہے، اور اس اسٹریس دکھ کی کیفیت کے نیگیٹو اثرات ذہن پر اور جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک دکھ کا یہ ہے کہ اس دکھ کو پازیٹیو لیا ہے۔ اگر ہم ابا کی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک بات ہم یہ کہیں گے کہ ابا کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ پر بھرپور یقین اور توکل کا ایک اشتہار ہے، اور ابا کی سوچ اور ابا کا عمل پازیٹیو تھنکنگ اور بہت فعال پرو ایکٹیو طرز عمل کی ایک شاندار مثال ہے۔ دکھ کا ایک نیگیٹو اثر اور دکھ کا ایک پازیٹیو اثر۔ تو ابا کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ پازیٹیوٹی کا درس ملا ہے، تو اس حوالے سے اس دکھ کو بھی ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے، اور دکھ کو پازیٹیو لینا یہ ہے کہ دکھ ہماری طاقت، دکھ کو طاقت میں بدلتا ہے، اس دکھ سے انرجی، اس دکھ کو اپنے لیے ایک عزم بنا، اپنے ایک بڑا ٹھوس پکا ارادہ بنا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دکھ ابا کے لیے خوشی بنی، لیکن دیکھیں دکھ میں آپ کا پازیٹیو طرز عمل ان کے لیے خوشی بنی۔ دکھ میں میں مایوس ہو جاؤں، دکھی ہو کے گھر پڑ جاؤں، تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اس دکھ کو میں طاقت بناؤں، اس دکھ کو انرجی بناؤں، تو یہ ان کے لیے خوشی ہوگی۔ یہ دیکھو، یہ میرے بچوں نے میری تربیت سے پازیٹیو رخ لیا۔ ابا کی بیماری کے دنوں میں بھی بہت ہی دل گرفتہ تھا، بہت ہی اداس تھا، کام سارے کرے، ایک دکھ بیماری کے دنوں میں فکر مندی،
انتقال کے بعد دکھ، اس کے بڑے شدید اثرات سبھی کو تھے، آپ سب کو تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر میں ایسا کیا کروں کہ میرا طرز عمل ابا کے لیے خوشی کا سبب ہے، ابا کی روح کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے، اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے، دینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہم سب کچھ ایسا کریں کہ جو ابا کی روح کے لیے بہت خوشی کا سبب ہے۔ دکھ میں ہمارا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو طرز عمل ان کے لیے خوشی کا سبب ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس دکھ میں میرا عمل میرے والد کی خوشی کا سبب بن جائے، تو میں نے سوچا کہ ہمیں شخصیت پر بھی کام کرنا چاہیے اور ہمیں وراثت کرنی چاہیے۔ ہمیں ابا کی شخصیت کے مختلف پہلو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بہت فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کام کریں اور کچھ لوگ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں، اور کچھ لوگ اس وراثت کی حفاظت کرنے والے اور اس وراثت کو توسیع دینے والے۔ تو ابا کی وراثت کو بھی آگے بڑھایا جائے، ابا کی شخصیت کو بھی نمایاں کیا جائے۔ ایک آرکیٹیکٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، ابا کا درگاہ بنانے کے لیے ڈیزائن کے حوالے سے کچھ ڈیزائن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر خواجہ صاحب کی شخصیت کو 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کیسے کریں؟ کن 3 الفاظ؟ کہ ابا کی شخصیت کو صرف 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو ہم کہیں گے علم، خدمت، مراقبہ۔ علم، ابا نے بہت علم کی خدمت کی، روحانی علم کا بہت لوگوں کو آگاہی دی ہے، دنیاوی علوم کے لیے بہت کام کیا ہے۔ تو ابا کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، اور ابا کی شخصیت کا ایک پہلو ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، بڑے وسیع پہلو ہے۔ اور تیسرا مراقبہ میں اب تو ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو لوگ اگر کسی شخصیت کے حوالے سے مراقبے کو جانتے ہیں تو ابا کے حوالے سے یہ ہے کہ ابا کی شخصیت کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں علمی لحاظ سے بھی ابا کی خدمت کرنے کا عزم کرنا ہے۔ ہمیں جو ابا کا خدمت خلق کا پروگرام ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے آگے چلے جائیں۔ اور مراقبہ مطلب یہ کہ ذہنی یکسوئی، اللہ سے تعلق، باطن کا سفر، اپنی اچھی صفات کو اجاگر کرنا، تزکیہ نفس، اس معاملے میں بھی ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پہ بہت زیادہ فوکس ہو کے کام کرنا چاہیے۔ اب علمی لحاظ سے ابا کی خدمت کیسے کی جائے؟ تو فروری کے آخر یا مارچ کے شروع سے میں نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس تھے، نگراں کے حوالے سے ان کے ذریعے ایک میں نے لیٹر لکھا کہ ابا پر ریسرچ کی حوصلہ افزائی کی، ایم فل پی ایچ ڈی لیول ریسرچ کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے، اور ہمارے سلسلے زینیہ کے یوتھ یا دوسرے لوگ جنہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے انرول کرائیں اپنے آپ۔ میں نے سوچا کہ جو لوگ آلریڈی کورس ورک کر رہے ہیں، جو لوگ آلریڈی انرول اور اب یونیورسٹی نے ان کو ٹاپک دینا ہے، تو کیوں نہ وہاں سے کام شروع کریں، یونیورسٹی سے بات۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ اس میں مجھے کامیابی ہوئی۔ یونیورسٹیز نے ابا کے اوپر پی ایچ ڈی کے لیے ابتدائی مرحلہ وہ تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد یا اگلے 3 مہینوں میں ہمارے سامنے وہ سارے نام دیا جائیں گے۔ دوسرا ایک کام یہ ہے کہ ہمارے مرشد کی زندگی بڑی روشن، بہت نمایاں ہے، اور ان کے بڑے کارہائے نمایاں ہیں علم کے لیے، قوم کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، خواتین کا احترام، خواتین کی رسپیکٹ، علمی میدان میں خواتین کو آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرنا، معاشرتی معاشی شعبوں میں خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ابا کی جتنی بڑی شخصیت ہے اور اس کی جتنے گوشے ہیں اس کو ٹھیک طرح سے ہائی لائٹ کرنے والی کوئی تحریر نہیں ہے،
میری یہ خواہش ہوئی کہ ابا کے اوپر ایک بایوگرافی لکھی جانی چاہیے، ابا کی ایک سوانح عمری ہونی چاہیے جو کہ ان کی شخصیت کو بہت اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کرے۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے کہ عید کے بعد اس سے زیادہ کام کروں گا۔ تیسرا یہ کہ میری بڑی خواہش ہے ابا کے نام پہ بہت بڑا ادارہ بنانا، اس کے لیے پھر ہم نے ایک پیشرفت شروع کی ہے، اور وہ پیشرفت یہ ہے کہ خواجہ شمس الدین عظیمی یونیورسٹی، اس کی ابتدائی ڈاکومنٹیشن کا کام شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ اپریل یا مئی میں آپ کو اس حوالے سے مزید خوشخبری سناؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک دو کام اور ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ابا کی شخصیت ایک قومی شخصیت، ابا کی شخصیت ایک گلوبل پرسنالٹی، ایک عالمی شخصیت، تو ہر اسپیکٹ سے ہم نے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کا جو پیغام ہے اور ان کی جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا نا، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک لیگیسی ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک ورثہ ہوتا ہے۔ ابا کا جو ورثہ ہے وہ ہے سلسلہ سلسلہ، جو کہ ظاہر ہے کہ قلندر بابا اولیاء کا ورثہ ہے اور ابا کا ورثہ ہے۔ تو ابا کا ورثہ، اب ہم نے اس ورثے کی حفاظت کی، ہم نے اپنے آپ کو اس ورثے کا اہل بنایا، علمی ورثہ اس کے اہل کو لے، اور وہ اہل لوگ پھر اس ورثے کو لے کے اور آگے چلے جائیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم سب مل کر اس ورثے کے اہل بنیں، ہم سب مل کے اپنی اہلیت بڑھائیں، ہم سب مل کے ابا کی فکر کو سمجھیں، انہوں نے جو علم کی توقیر، علم کی عظمت، علم کی اہمیت بیان کی ہے، ہم اسے سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو علم کی روشنی سے منور کریں۔ یہ جو اتنا بڑا ورثہ ہے تصوف کا سلسلہ ذمے کی شکل میں ہمارے پاس، جو کہ 1300 سال کی ایک لیگیسی ہے، میں اور آپ اس 1300 سال کے ورثے کو کیری کریں، تو ہمیں اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا اور اس کی توقیر کا پورا اندازہ اور پورا ہونا چاہیے، اور ہم سب کو مل کے اپنے سلسلے کی خدمت کے لیے تجاویز دینی چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک بہت اچھی مرکزیت قائم رہے۔ تو سلسلے دنیا، مرکزی مراقبہ ہال، پھر مراقبہ ہال، پھر دیگر، یہ سارا ایک جو ہے نا ایک چین آف کمانڈ اور یونٹی آف کمانڈ، تو اس کے ساتھ چلیں، ہم اپنے مرشد کی بہت زیادہ تعظیم ہمارے دل میں ہو، اپنے سلسلے کی بہت زیادہ تعظیم، تو ہم سب کو مل کے ابا کے اس ورثے کی خدمت کرنی ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے۔ میرے بھائی سلام عارف جو کہ قلندر شعور اور بچوں کا قلندر شعور کے ایڈیٹر ہیں، تو ان کو 2 ہفتے پہلے فریکچر ہوا، اس کی وجہ سے ان کو ایک بڑا آپریشن ہوا، ان کی بال ریپلیسمنٹ ہوئی، تو آپ سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سلام عارف کو صحت عطا فرمائے، اچھی صحت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بہت آسان طریقے سے ادا کرنے میں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ابا کا انتقال 21 فروری کو ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ ہر مہینے کی 21 تاریخ کو دن میں یا مغرب کے بعد کسی بھی وقت ابا کے اصالے ثواب کا یہ اہتمام کریں، اور گھروں میں کھانا بنا کے فاتحہ کر لیں، کوئی شیرینی بنا کے فاتحہ کر لیں، تک کی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ دکھ کو طاقت میں بدلیے، آپ کی اپنی تجاویز مجھے عنایت کیجیے۔ ہمارا اصل کام ہے باطن کے معاملات، سلاسل کا اصل کام ہے تزکیہ نفس اور تعلق باللہ، ایک اچھا انسان بننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بننا، تو یہ ہمارا مین کام ہے۔ ہمارا کام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت، عرفان نفس سے ہوتے ہوئے عرفان الہی، یہ ہے سلاسل کا سلسلہ، اور یہی سلاسل کی کشش ہے کہ جو اولیاء اللہ کا پیغام انسانوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اولیاء اللہ نے انسان کے باطن کو ایڈریس کیا، تزکیہ نفس، باطنی نظر کی بیداری، احسان کے قابل خود کو بنانا، اس کی تربیت سلاسل طریقت کے ذریعے ہوتی ہے، اور سلسلہ دنیا اس کام کے لیے آپ کے ساتھ کمٹ۔
ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تربیت کے لیے آفر کیجیے۔ ادارہ موجود ہے، سلاسل طریقت کی شکل میں پورا نظام موجود ہے، سلسلے عظیمیہ کی صورت میں پورا ایک ادارہ موجود ہے، نصاب موجود ہے۔ بنیادی نصاب تو قرآن پاک، رسول اللہ کی تعلیمات، قرآن اور سنت ہماری بنیاد ہے۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی تعلیمات اور قلندر بابا اولیاء کی تحریریں، لوح قلم ابا کی تحریریں، یہ ہمارے لیے نصاب ہے۔ استاد اس شکل میں موجود ہے، قلندر بابا اولیاء کی شکل میں، ابا کی شکل میں استاد، اس یعنی ایک مانوی شکل میں کہہ لو کہ استاد موجود ہے۔ اب ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ظاہری وجود بھی چاہیے، انشاءاللہ تعالی یہاں آپ کی اچھی تربیت کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تربیت اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہے، اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا ہے اور اپنا ایک بڑا مقصد بنانا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اتنے پیسے کما لوں، میرے بچے ان کی شادی بیاہ ہو جائے، میرا ایک مکان بن جائے، یہ مقاصد ہیں، لیکن یہ ثانوی مقاصد، سیکنڈری مقاصد۔ بنیادی مقصد ہے ہر بندے کا اللہ سے تعلق، عرفان الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق اللہ کو پہچانے۔ آپ اللہ کی راہ میں آگے چلیے، آپ اپنے باطن کی کھوج میں آگے چلیے، قرآن سے رہنمائی لیجیے، قرآن کو سمجھنے کی نیت کیجیے، اہتمام کیجیے۔ دنیاوی معاملات میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ہمارے سلسلے میں تو کتنے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کرنا چاہا، ان کے پاس ابتدا میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے بھروسے قدم بڑھا دیا ان کے کام ہونے شروع ہوئے۔ قسم کی مثالوں سے اللہ پر ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ کی یاد رکھنے والا دل عطا فرمائے، اللہ کا فرما بردار دل ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ اصل مرکز دل ہے۔ خیالات، اچھائیاں، برائیاں، نیکیاں، بدیاں، یہ ان کا سورس دل ہے۔ تو ہمارا دل پاک صاف مجلا ہوگا تو اس دل میں انشاءاللہ تعالیٰ نور کے لیے جگہ بنے گی، اور اگر یہ دل کا صافت والا ہوگا تو یہ نور کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ تو سلاسل کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی باطنی صفائی کی طرف متوجہ آپ کو کرے اور آپ کو تیار کرے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو آفر کیجیے۔ ہم حاضر ہیں، جو بھی ہماری استطاعت ہے، جو بھی ہماری بساط ہے، جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے بزرگوں سے، جو روحانی یا علمی جو بھی خدمت کرنی ہے، ہم حاضر ہیں۔ اچھی آپ کی فیملی ہونی چاہیے، آپ کی فیملی کا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے، خواتین کی بہت رسپیکٹ ہو، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، زوجہ کی، بلکہ ہر عورت کی بہت رسپیکٹ ہے۔ کوئی عورت آپ کی کچھ نہیں لگتی، اس کی بھی رسپیکٹ۔ گھر کا ماحول اچھا ہو، مرد گھر کا سربراہ ہو، ایسا سربراہ جس سے بیوی بچے سب خوشی اور امان محسوس ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیوی ڈری سہمی رہے شوہر، یا شوہر اس کی بے عزتی کر رہا ہو، یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہو، یا وہ بڑی عورت کو بڑی توہین معلوم ہوتی ہے جب کوئی مرد اس کے والد کی یا اس کے میکے کی برائی کرتا ہے، اس کو بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ اور بیچاری بے بس ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سلسلے عظیمے میں سیکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے عزت اور توقیر کا ذریعہ بننا ہے، کسی کی توہین نہیں کریں گے۔ ہر پہلو سے سلسلے عظیمے کی تعلیمات ہیں۔ آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے، آپ کی ہمسائیگی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی معاشرت اچھی ہونی چاہیے، آپ کو علم کا حریص ہونا چاہیے، آپ علم حاصل کرنے والے بنے، اور اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے، اس میں مذہب کا علم بھی شامل ہے، اس میں روحانی علم بھی شامل ہے۔ آپ کو علم کا حریص بننا ہے، اور ہم سب نے مل کے ابا جی کی شخصیت سے خدمت کرنی ہے، ابا جی کے ورثے سے خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔